صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد
صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ویلکم بیک ناظرین، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انتظار کیا۔ آج ہمارے جو نئے مہمان ہیں گرامی، ان کا تعارف میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے کہ جو پروگرام ہمارا آپ تک پہنچتا ہے، ہمیں جن کا تعاون ہے میں ان کا نام لینا ضروری سمجھوں گا۔ ہمارے سپانسرز میں جناح انسٹیٹیوٹ آف انفارمیٹک اینڈ کامرس کالج، جے جے گروپ آف کمپنیز اسلام آباد، اسلام آباد سپورٹس، جنید اینڈ جواد کنسلٹنسی پرائیویٹ اسلام آباد، ڈیرا راجہ شید محمود تمہ اسلام آباد، عارف فوڈ ظفر اللہ روڈ مری روڈ، عتیق فوڈ عسکر مال، برگ منرل واٹر، صدائے حسان حاج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولز، اور اس کے ساتھ سویٹ پیلس، جس کا نام لیتے ہی منہ میں مٹھائی کی تاثیر آ جاتی ہے، جس سے ہم انجوائے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عید تک آپ کو ان مٹھائیوں سے، دیسی گھی کی مٹھائیوں سے بھی لطف اندوز کرواتے جائیں۔ آج جو ہمارے پاس ہماری سیکنڈ نشست میں جو مہمانان گرامی ہیں، وہ آپ کے لیے بھی ایک شوق ہوگا، اور کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کون کون ہیں، کیونکہ آپ نے ہمارے تھمبنیل میں ضرور دیکھا ہوگا۔ میں تعارف کروانا چاہوں گا سب سے پہلے ہمارے ملک پاکستان کا قیمتی سرمایہ، میری مراد علامہ محمد حیدر علوی صاحب، آپ کو سر صدائے احسان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ملک پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان اور پرائیڈ آف پرفارمنس، جن کو حکومت پاکستان نے خصوصی کم عمری میں اعزاز سے نوازا، میری مراد علی رضا ارشد سہروردی صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہمارے علماء میں ایک بہت تاثیر والا ایک نام، کم عمر میں اللہ تبارک تعالیٰ جن کو عزتوں سے نوازا اور کسی تعارف کے محتاج نہیں، میری مراد مفتی محبوب الرحمان قریشی گولڑوی، آپ کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ سامعین، آپ نے دیکھا کہ آج ماشاءاللہ اتنے خوبصورت ستارے ہمارے اسٹوڈیو کی زینت ہیں۔ ہمارے لیے فخر ہے کہ یہ ایسے علماء ہمارے اس اسٹوڈیو میں آئے، اور جو چیز ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہر وہ ثنا خان، ہر وہ نقیب، ہر وہ قرہ جن کو پلیٹ فارم مہیا نہیں کیا، ان کے لیے یہ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ آپ جب آئیں صدائے احسان کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ آ سکتے ہیں، آپ کی ڈسپلے کے اوپر ہمارا ایک نمبر واٹس ایپ ہے، اپنی آڈیو ویڈیو سینڈ کیجئے اور بن جائیں صدائے احسان کے مہمان۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے مہمان گرامی کی طرف، میری مراد علامہ محمد حیدر علوی صاحب۔ حضور سنائیں کیسے ہیں آپ؟ کرم آپ نے قیمتی وقت نکالا، میری پوری ٹیم کی جانب سے آپ تینوں مہمانوں کا بے حد میں مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، کیونکہ ماہ رمضان ہے، آپ کی تراویح بھی جا رہی ہیں، کچھ سنا جا رہا ہے، کچھ سنایا جا رہا ہے، تو آپ نے کیسے وقت نکالا ہمارے لیے؟ یقیناً صدائے حسان کی اس کاوش کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور اس دور کے اندر کہ جب میڈیا کے اوپر فحاشی اور بے حیائی کی یعنی اس قدر وہ عام ہو چکی ہے، تو ایسے ماحول میں اس طرح کی کاوش کرنا اور اس طرح ہمارے وہ ثنا خان جن کو مین سٹریم میڈیا میں موقع نہیں ملتا،
آپ اگر ان کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں تو یہ بھی عبادت سے کم نہیں ہے، جزاک اللہ، کیونکہ جزاک اللہ۔ برائی کو تو ہر بندہ پھیلانے کے لیے لگا ہوا ہے، اور وہ تو ایک پورا دجالی سسٹم ہے۔ اس دجالی سسٹم کو توڑنے کے لیے اگر آپ نے رحمانی سسٹم لے کر آئے ہیں، سبحان اللہ، سبحان تو ہم اللہ۔ اس پہ آپ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی پوری ٹیم کی اس کاوش پہ انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ جی علی بھائی ماشاءاللہ، آپ تو بڑے چینلز پہ بیٹھ کے چھوٹی سی کم عمری کی اتنی چھوٹی ایج سے آپ نے نہ صرف ثناخوانی شروع کی، آپ نے وہاں پر اینکر بھی بیٹھے، بڑے پروگرام بھی کیے، قومی اسمبلی میں الحمدللہ آپ وہاں کے ثناخوان بھی ہیں، اور آپ اتنی کم عمری میں اللہ کی جو کرم نوازی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ آپ کا کوئی شوق باقی رہتا ہے، کوئی آرزو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جی کہ آپ نے مدعو کیا، اور اتنے خوبصورت پینل کے ساتھ الحمدللہ آپ کا بہت شکریہ۔ اور جیسا کہ علامہ حیدر علوی صاحب نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی ایک کوشش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ جہاں تک بات مختلف پلیٹ فارمز کی ہے اور نعت خوانی کے حوالے سے ہے، چینلز کے حوالے سے ہے، تو ہر جگہ کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ایک اپنا تجربہ ہوتا ہے، اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہر جگہ پہ جا کے انسان کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور جو سیکھنے کا انسان کا سلسلہ ہے وہ تو ہمیشہ ہی اس کا جب تک انسان زندہ ہے وہ سیکھتا رہتا ہے، میرا تو یہ ماننا ہے جی۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں جب انسان بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس زندگی میں دیکھتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت کچھ پریکٹیکلی بھی سیکھتا ہے، اور جب وہ پریکٹیکلی سیکھتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں چیزیں ہوتی کس طرح سے ہیں، دکھائی کس طرح سے دیتی ہیں، پھر ان کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں بہت زیادہ فقدان اس چیز کا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا جو خود وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو جب آپ ان سارے پروسیس سے گزرتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور مجھے کیا کہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں سیکھنے کی، سکھانے کی، یہ چلتی رہتی ہیں، اور باقی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ ہے، اور میرے والدین کی دعائیں ہیں، اور میرے پیر و مرشد الحاج پیر سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ کی نظر عنایت ہے کہ مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کم عمری میں، اور خاص طور پہ والدین کی دعائیں، میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی دعائیں ایسی دعائیں ہیں کہ انسان، والدین دنیا سے حضرت صاحب چلے بھی جائیں نا جی، تو ان کی دعاؤں کا سلسلہ، ان کے فیض کا سلسلہ اولاد کے لیے جاری و ساری رہتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری والدہ کی دعائیں، اور پھر میرے والد صاحب کی کوشش اور محنت، لگن، جستجو، جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کرتے رہے، ساتھ ساتھ ابھی بھی کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ والدہ کی دعائیں تو ہیں، لیکن اگر میرے والد صاحب مجھے موٹیویٹ نہ کرتے اور میرے لیے اتنی کوشش نہ کرتے تو میں آج اس مقام پہ نہ ہوتا۔ لیکن علی یہ بھائی، والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ یہاں پہ ایک بات قطع کلامی میں کرنا چاہوں گا، دیکھیں ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جس پلیٹ فارم سے آپ کو ایک چیز پلیٹ میں دے دی جاتی ہے، بالکل ایسے ہی، اس کے بعد اس کو چانس کو ویل کرنا، ہاں بالکل، یہ بڑی یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ کا آپ کے کرم، والد صاحب نے آپ کو یہ چانس دیا، اللہ کا کرم ہوا اور آپ نے اس کو ویل کیا۔ والد صاحب نے آپ جی اجازت دیں، پلیز پلیز۔ والد صاحب نے مجھے موٹیویٹ کیا بہت زیادہ، مطلب ان کا ایک پیشن، ان کا ایک شوق تھا کہ مطلب تم باقی چیزوں میں اتنا مجھے اپریشیٹ نہیں کرتے، وہ پڑھائی میں بھی کم ہی کرتے تھے، لیکن نعت خوانی میں انہیں ایک تھا کہ بس آپ نے نعت، میں گھر میں بھی پڑھ رہا ہوں ویسے کہیں ویسے شوق سے بھی، اس پہ بھی وہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والدین کو اپنے بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کا دوست بن کر رہنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، انسان بہت ساری ایسی چیزوں سے بچ جاتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں، نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ اور پھر جہاں تک آپ نے اویل کرنے کی بات کی تو اس میں اویل کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ ہے۔ لیکن ایک چیز جو میں اپنی یہاں پہ جو آپ سننا چاہ رہے ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، میں نے بڑے بڑے انٹرویوز میں یہ بات کی ہے، نعت خوانوں کو بھی دی ہے، بڑے بڑے اینکرز کو بھی دی ہے، اخباروں میں بھی، آگے پیچھے ہر جگہ، شوق انسان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں پہ انسان کو قابلیت نہیں لے کے جاتی۔ واہ 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 واہ، یہ واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ انسان کو شوق وہاں لے جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان میں سے ایک ہوں کہ میری کوئی اہلیت نہیں ہے، میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے،
یہ میرا ذوق اور شوق ہے اور لگن ہے، اور والدین کی دعائیں اور خاص طور پہ والد صاحب کی محنت اور الحاج پیر سید فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب جنہیں دیکھ کر متاثر ہو کر میں نے نعت خوانی شروع کی. تو شوق اگر ہو، لگن اگر ہو، جستجو اگر ہو تو انسان کو وہاں تک لے جاتی ہے جہاں تک انسان ڈیزرونگ بھی نہیں. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت بہت خوبصورت. ابھی انشاءاللہ پروگرام کو آگے چلاتے ہیں. جی مفتی صاحب محبوب الرحمان قریشی صاحب، آپ گولڑوی بھی ہیں، اتنی بڑی نسبت کے ساتھ آپ یہاں پر ہیں، تو آپ کو ہمارے صدائے احسان کے اسٹوڈیو میں آنا، اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ آپ جاتے ہیں، اتنی بڑی محفل میں جاتے ہیں، آج ہمارے بند کمرے میں چھوٹے سے کمرے میں آپ کو آنا کیسا لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے صدائے حسان کے پلیٹ فارم پہ مدعو کیا، اور دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو وہ چھوٹا نہیں ہوتا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو خود ہی چھوٹا بیان کریں یا چھوٹا سمجھیں تو پھر اس کا عروج جو ہوتا ہے وہ زوال کی طرف جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو نسبت ہے نا اس شخصیت کے ساتھ ہے جو دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ثناخوان ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. تو جب اتنی بڑی نسبت ہے تو اگر آپ ہمیں راستے میں کھڑا کر کے بھی کہتے نا کہ صدائے حسان کے پلیٹ فارم پہ آپ نے گفتگو کرنی ہے تو ہم اسے چھوٹا نہ سمجھتے، کیونکہ ہم نسبت کو دیکھنے والے لوگ ہیں. اور آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا تعلق گولڈا شریف کے ساتھ ہے، تو وہیں سے ایک شخصیت کا میں کلام لیتا ہوں. حضور سیدی نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں نسبتوں سے کام لیں گے، نسبتوں سے کام لیں گے، یہ مزے غلام لیں گے، جب یہ ان کا نام لیں گے خود وہ بڑھ کے تھام لیں گے. جب نسبت اتنی اعلیٰ ہے تو آپ کا یہ پلیٹ فارم بھی ماشاءاللہ نہایت اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں اور رفعتیں عطا فرمائے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو نسبت ہے ہماری جو گولڈا شریف کے ساتھ، یہ اس وجہ سے بھی زیادہ اہم ہے کہ یہ آستانہ جو ہے یہ آل رسول کا آستانہ ہے، اور حضور کا فرمانا عالی شان ہے جو آل محبت کی محبت میں مرے گا نا وہ کامل ایمان والا مرے گا. اگر مرے گا تو وہ شہادت کا درجہ پائے گا، مرے گا تو اس کی قبر کو اللہ رحمت والے فرشتوں کے لیے مزار بنا دے گا. ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہمیں آستانہ یار ایسا ملا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے گھرانے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں. سبحان اللہ. اور حسان سے مجھے یاد آیا، جی بسم اللہ، میں ایک چیز ایڈ کر دوں. میں آج ہی سن رہا تھا، بلکہ الحاج پیر سید فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ فرما رہے تھے کہ حضرت حسان وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے حسان کی مدد فرما. سبحان اللہ. تو آپ کا تو صدائے حسان ہے، تو اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مقبولیت نہ عطا فرمائے؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟ علی بھائی جی 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 پلیز پلیز. منافق کہنے لگے کہ حسان بن ثابت جب آپ حضور کی نعت لکھتے ہیں تو نبی پاک کی شان تو بڑی بلند ہوتی ہوگی. اب حضرت حسان کا عشق رسول اور ادب بارگاہ رسالت دیکھیے. آپ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدم بے مقالتی ولیکن مدحت مقالتی بے محمدہ. آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں لکھ کر حضور کی شان بلند نہیں کرتا، بلکہ حضور کے نام کی نسبت سے اللہ میرے کلام کو عزتیں عطا فرماتا ہے. یہ ہے ایک بندہ مومن کی اور ایک صحابی رسول کی اور ایک ثناخان رسول کی یہ سائیکی ہونی چاہیے کہ میں جو بول رہا ہوں اس سے حضور کی شان بلند نہیں ہو رہی، اللہ اس نسبت سے میری عزت میں اضافہ فرما رہا ہے. تو انشاءاللہ اس نسبت سے آپ کے اسٹوڈیو کی بھی اور آپ کے پلیٹ فارم کی بھی عزتوں میں اضافہ ہو. علی بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نسبت صدائے احسان جو چلی، میں پڑھ نہیں سکتا، میں میزبان بھی نہیں ہوں، میں نقیب بھی نہیں ہوں، لیکن ایک شوق ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کچھ فی البدی بولنا شروع کر دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. ہم نے میری جو پوری ٹیم ہے، رانا ناصر صاحب ہے، محسن ہے، نعمان ہے، حافظ خرم صاحب ہے، ہم نے ایک ٹیم اس کو جب آج سے 5 سال پہلے شروع کیا تو ایک موبائل تھا میرے پاس ویوو کا، تو ہمارا اچانک اس سے پہلے ہماری ایک اور ہمارا چینل تھا اس پہ بیٹھے کر رہے تھے، تو 7 رمضان تک ہم نے ریکارڈنگ اتنی کر لی تھی کہ 30 رمضان تک ہم اس کو چلا لیں. ہم اس سلسلے کو بیٹھے ہوئے، تو جب ہم نے اس بندے سے کہا جو ہمارا دوست تھا جس کو میں ہی پروڈیوس کر رہا تھا، ڈائریکٹ کر رہا تھا، تو میں نے کہا یار یہ باقی ثنا خان رنگ کا کیا کرے؟ تو وہ کہتا ہے یہ تو لے لے، پنجابی میں کہنا ہے تو لے لے. تو وہ اس وقت مجھے عجیب سی بات لگی کہ ایک بڑا کام سلیکٹیو آپ نے لے لیا اور باقی جو بیٹھے ہیں وہ جو کہہ رہے سر من میں پڑھا دو، تو وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس وقت میں نے، اور اللہ کے فضل سے میری اپنی فیملی میں 4 بچیاں، چاروں کا نام میں نے حسان رکھا. یہ نسبت بھی ہے. میرا صدائے احسان
یہ جو چینل ہے ہمارا میری ٹیم کا، الحمدللہ۔ اس کے ساتھ صدائے احسان حج عمرے کا میرا اپنا کام ہے الحمدللہ، وہ بھی صدائے احسان ہے، واہ۔ نسبت احسان سے ہے۔ واہ تو وہ ہم نے شروع کیا موبائل سے، اللہ نے ہمیں اسٹوڈیو دیا، واہ واہ۔ 3 کیمرے دیے، ماشاءاللہ۔ اتنا ماحول دیا، الحمدللہ، یہ اس کا کرم ہے۔ تو بات آپ والی مفتی صاحب نسبت سے کام چلتا ہے۔ تو ابھی یہ ڈسکشن جو ہو رہی ہے تو میرے بہت سارے ذہن میں علوی صاحب سے بھی ان باتوں پہ ڈسکس کرنے کا موڈ کر رہا ہے، آپ پہ بھی کر رہا ہے۔ تو میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام 2 گھنٹے پہلے رکھنا چاہیے تھا آپ کو ویسے۔ اصل نہیں انشاءاللہ جو آلریڈی ہماری لائیو کال بھی آتی ہے میں بتاؤں گا، جو آپ لوگوں کے لیے کمنٹس بھی آتے ہیں، ساری بات ہے۔ تو میرا خیال ہے سب سے پہلے آپ سے ہم نعت لیتے ہیں آپ کے استاد محترم، کیونکہ آپ سامعین آپ نے علی رضا ارشد صاحب کو ماشاءاللہ تمام چینلز، میں کیا کسی چینلز کا نام لوں، اس پہ انہوں نے جب بھی پڑھا، سہروردی صاحب کو پڑھا اپنے استاد محترم کو، اور کیا خوب پڑھا۔ آج بھی جب ان کو پڑھتے ہیں آپ آنکھیں بند کر کے سنیں تو آپ کو وہ لطف و سرور آئے گا جو سہروردی صاحب کو آتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ زیادہ ٹائم ان کے درمیان ماحل نہیں رہنا چاہتا، تو میں کہوں گا علی بھائی آپ بسم اللہ۔ میں ایک بہت ہی مشہور زمانہ کلام ہے اور مجھے ذاتی طور پہ بڑا پسند ہے، تو اس کے چند اشعار پیش جی بسم کرنے اللہ۔ کے ساتھ۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے مرضی لے، یہ شکستہ پا کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے مرضی لے، یہ گمان تھا کئی سال سے، یہ یقین ہے کئی روز سے، یہ گمان تھا کئی سال سے، یہ یقین ہے کئی روز سے، میرے دل سے گنبد سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے، میرے دل سے گنبد سبز کا ہے، تجھے خبر شہ این و آ میری وجہ ہے راحت قلب و جان، ہے تجھے خبر شہ این و آ میری وجہ ہے راحت قلب و جان، نہ تیرے سوا کوئی اور تھا، نہ تیرے سوا کوئی اور ہے، نہ تیرے سوا کوئی اور تھا، جو تمہاری جالی سے متصل ہے، ستون کے پیچھے خجل خجل، جو تمہاری جالی سے منزل ہے، ستون کے پیچھے خجل خجل، نہیں میں نہیں وہ
وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور ہے نہیں، میں نہیں وہ مریض دل، نہیں میں نہیں وہ مریض دل، میں جو دور عرض حرم سے تھا، ہوئی خلد گوش ہنسی صدا، میں جو دور عرض حرم سے تھا، ہوئی خلد گوش ہنسی صدا، ہے اسی میں ماجد بے نوا کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میں بہک سکوں یہ مجال کا۔ علی رضا بھائی، روٹین کا ایک سوال ہے لیکن میری اپنی طلب ہے کہ آپ نے فصیح صاحب کو پڑھنا شروع کیا جب میرا خیال ہے فصیح صاحب سے آپ ملے نہیں تھے، بالکل ایسا ہی ہے؟ ایسے ہی آپ نے دیکھیں نا، انسان کا ایک رول ماڈل ہوتا ہے، جب انسان بچہ ہے بڑا ہے وہ کہتا ہے یار میں یہ کام کروں گا، اور اس کو کرکٹر کو لے لیں، کوئی بابر کا نام لیتا ہے، کوئی انضمام کا لیتا ہے، تو ثنا خوانی میں جب آپ ایک چھوٹے تھے، کیونکہ میں جو ذاتی طور پر جانتا ہوں نا تو آپ کو چھوٹا سا میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس وقت سے آپ کا چناؤ اتنے مشکل کلام ہے، جو کلام ہے سہروردی صاحب کے پڑھنے میں ہیوی کلام ہے، خوبصورت، ان کے والد صاحب کا ریاض سہروردی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، زیادہ تر ان کے ہیں پیر صاحب کے، تو آپ نے سہروردی صاحب کو کیوں انتخاب کیا، فصیح صاحب کو؟ میں یہاں پہ عرض کروں، میرے دونوں قابل احترام بھائی بھی ہیں، شفیق و مہربان بھی ہیں، ان کی اجازت سے میں جو گفتگو کر رہا ہوں حضرت صاحب آپ لوگوں کی اجازت سے، کہ میں بس یہ قدرتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، بس شاہ صاحب کو دیکھا تو بس ان کو پسند کرنے لگا، پڑھنے لگا۔ بہرحال جو مزے کی بات وہ میں آپ لوگوں کو شاید علم میں نہ ہو، بہت سارے لوگ، جی پلیز، میں اس وقت تقریباً 12 یا 13 سال کا تھا، 12-13 سال کا تھا، اور میں جمعے کی نماز کے لیے جب جاتا تھا تو میں جناح کیپ پہن کر جاتا تھا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، 12-13 سال کا بچہ جناح کیپ پہن کر گھر سے، اور وہ جناح کیپ بھی اتنی بڑی، 12-13 سال کے بچے کا منہ کتنا سا ہوتا ہے، اس کے اوپر جناح کیپ، اور وہ بھی اتنی بڑی، والد صاحب سے میں نے کہا، وہ لے کے آئے تھے راجہ بازار سے، میں نے کہا مجھے اچھا، اور پھر وہ تریز والا کرتا جیسا شاہ صاحب اس ٹائم پہ پہنا کرتے تھے، اچھا، ساتھ سفید شلوار، اب وہ میں پہن کے لوگ دیکھتے تھے کہ یہ بچہ 12-13 سال کا یہ گیٹ اپ کر کے جا رہا ہے، واللہ مجھے یقین مانے کہ مجھے کوئی اس میں مطلب دیکھ کے بچے گھبرا جاتے ہیں نا، یا محسوس کرتے ہیں کہ یار لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، مجھے اس پہ فخر محسوس ہوتا تھا۔ یعنی کنسیو آپ نے فصیح صاحب کو بچپن سے کیا ہوا تھا، جو کیپ پہنی آپ نے؟ کیپ، اور میں ہر روز ہر جمعے کو 5 کلام نئے اپنے دادا مرشد علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ باتیں میں نے آج تک کبھی نہیں کی، آپ کے پلیٹ فارم سے پہلی دفعہ ہو رہی ہیں۔ 5 نئے کلام ہر ہفتے میں، پورے ہفتے میں 5 نئے کلام یاد کرتا تھا، اور وہ گیٹ اپ کر کے جاتا تھا، اور وہاں مسجد میں وہ 5 کلام جو خطبہ ہوتا تھا اردو کا، اس سے پہلے ممتاز ربانی صاحب ہوتے تھے G10-3 میں، وہ اس ٹائم پہ خطبہ دیا کرتے تھے، تو وہ میں پہلے 5 کلام پڑھا کرتا تھا جمعے کی نماز سے پہلے، اتنی لگن تھی الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا علی بھائی، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ مسجد میں جاتے تھے اور آپ نے بچپن سے یہ گیٹ اپ کیا، یہ پلیٹ فارم بھی بیسکلی ان بچوں کا ہے جو جمعے والے دن مسجد میں پڑھتے ہیں۔ واہ واہ، آپ تو پڑھتے ہیں، علامہ صاحب بھی جاتے ہیں، مفتی صاحب بھی جاتے ہیں، یہ پلیٹ فارم آپ ہمارے پچھلے تمام ریکارڈ دیکھیں تو اکثر 70% وہ چہرے ہیں جن کو کسی پلیٹ فارم میں ان کو بلایا نہیں گیا، انہوں نے مساجد میں پڑھا، محلے کی کل چالیے کی محفلوں میں پڑھا، لیکن ان کو بلایا نہیں، کیونکہ اب یہاں پر بھی ایک اپنا گروپنگ چل پڑی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوں گے، میرے ساتھ یہ ہوں گے، تو کئی بندے دیکھتے ہیں۔ بائی گارڈ میری پوری ٹیم کا یہ موٹو ہے، یہ ہمارا یہ منشور ہے، ہر وہ بندہ معذرت
جو جمعے میں مسجد میں پڑھتا ہے, کسی کو سناتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے وہ آئیں ان کے لیے پلیٹ فارم ہے. بہت اچھی بہت اچھی. تو ہم اس پہ لے کے چلتے ہیں. صدقہ جاری ہے. تو ابھی آپ بات کر رہے تھے اور میں نے حیدر علوی صاحب کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, جو محبت ہے, اور یقین کرے کہ آج جو ٹاپک میرے ذہن میں تھے میرے اس سے ہٹ گئے, اس پہ نہیں ہو رہا, کیونکہ مجھے جو میرے الفاظ نہیں کر رہے ہیں کچھ اور پہ جا رہے ہیں. علوی صاحب کو دیکھ کے میرا ابو طالب پہ بات کرنے کا دل کر رہا ہے, بائی گاڈ خدا کے سب. اور وہاں مفتی صاحب کو دیکھ کے جو ادھر ٹاپک کرنا تھا وہ میں نے ادھر کا کر دیا. اب یہ مفتی صاحب کی مہربانی ہے کہ ہمارے سامعین کو جس ٹاپک پہ آپ گفتگو کرنا چاہیں جس سے ان کو فائدہ ہو. ہم تو روز بیٹھ کے باتیں کرتے ہی ہیں, تو میں چاہوں گا کہ جو آپ کا ٹاپک ہے وہ تو میں نے رکھا تھا عشرہ رحمت, جس میں ہم جا رہے ہیں ابھی تک, اس میں چاہ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آج بڑا دن بھی ہے, خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کا بھی ہے, تو اس کو بھی ساتھ مد نظر رکھیں گے. تھوڑا سا ابو طالب ان کو بھی لے کے چلیں گے, اور عشرہ رحمت کو بھی لے کے چلیں گے. اس میں مفتی صاحب بھی ہیں, آپ بھی ہیں, تو فری ہینڈ ہے آپ لوگوں کو. تو سب سے پہلے میں عشرہ رحمت جو ماہ رمضان کے پہلے 10 دن ہے, میں اس پہ آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس پہ کوئی بات. یقیناً قرآن حکیم فرقان حمید میں پروردگار عالم نے جب اس ماہ مقدس کا تعارف کروایا تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, کہ اس قرآن حکیم کی نزول کے سبب ہم نے اس ماہ مقدس کو فضیلت عطا فرمائی ہے, کیونکہ قرآن حکیم تمام انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے. اس انسانی زندگی میں جو سب سے عام ترین پہلو ہوتا ہے وہ ہدایت کا ہوتا ہے. ہدایت یافتہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کو بھی پسند ہیں, اور ہدایت یافتہ لوگوں کی وجہ سے یہ انسانیت زندہ ہے. اگر یہ انسانی اقدار ختم ہو جائیں, ہدایت کا سفر ختم ہو جائے, تو یقین مانیے کہ ہماری یہ زندگی ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس قوم کو ختم کر کے پھر کسی نئی قوم کو ہمارے اوپر مسلط فرمائے. یہ ماہ مقدس جب آتا ہے تو یہ ایک پورا پیکج لے کر آتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں سانس لینا بھی عبادت ہے اور اس کے اندر سونا بھی عبادت ہے, یہ کیسا خوبصورت مہینہ ہے. لیکن فرمایا اولہ رحمہ, اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے, دوسرا مغفرت کا, اور تیسرا عتق من النار, جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے. گویا ان 3 عشروں کو تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک پیکج دیا کہ بھئی اگر میری رحمت کے سائے میں آنا چاہتے ہو تو پہلے عشرے کا احترام کرو, اس کے اندر کثرت رکوع و سجود کرو, کثرت سے تسبیح و تحلیل کرو, کثرت سے عبادات کرو, کثرت سے صدقہ و خیرات کرو, اللہ کی رحمت تم پہ برسے گی. اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے, پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین, دوسری پہ رکھا فرمایا آمین, تیسری پہ پھر آمین. صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا واقعہ نہیں ہوا, یہ کس بات پہ آمین فرما رہے ہیں؟ فرمایا ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 باتیں کی اور میں نے ان تینوں پہ آمین کہی. فرمایا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو نہ پا سکا. گویا یہ ممکن نہیں ہے جو ماں باپ کی خدمت کرے اور جنت اس کو نہ ملے. اور پھر فرمایا, حضور نے فرمایا آمین. پھر فرمایا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میں محمد کا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر اور میری آل پر درود نہ بھیجے. میں نے فرمایا آمین. پھر فرمایا کہ وہ بھی شخص بدبخت ترین ہے کہ جو ماہ مقدس رمضان المبارک کو پائے اور اس کے اندر عبادات کے ذریعے اللہ کو راضی کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے. گویا رحمت الہی اتنی برس رہی ہوتی ہے اور اس طرح اپنی آغوش میں لیتی ہے کہ یہ ماہ مقدس بخشوانے کے لیے آتا ہے. مولا کائنات مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں اللہ نے اگر اس امت کو بخشنا نہ ہوتا تو انہیں سورہ احد اور ماہ مقدس رمضان کی نعمت کبھی عطا نہ فرماتا. اور آقا کریم فرماتے ہیں اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ ماہ مقدس رمضان میں اللہ کیا کیا رحمتیں عطا فرماتا ہے تو میری امت خواہش کرے گی کاش پورا سال ہی رمضان ہو جائے. یعنی یہ ماہ مقدس اس قدر رحمتیں لے کر آتا ہے. عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وقت سحر جو صوفیاء اور اولیاء کا ٹائم ہے جس کو پچھلی رات ہم کہتے ہیں نور پیر دا ویلا, اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ ہر رات اپنی شان قدرت کے مطابق اجلال فرماتا ہے اور جو اس وقت جاگ رہی ہوتی آنکھ انہیں عطا فرماتا ہے. غافل تو سوئے ہوتے ہیں لیکن وہ لمحے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. لیکن جب یہ ماہ مقدس آتا ہے تو اس میں پھر وہ نہیں ہے کہ شب برات کا والا ہے کہ غروب سے لے کر ساتھ, بلکہ اس میں ہر رات میں ہی اللہ کی رحمتیں برس رہی. یہاں پر ابھی میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ اکثر ایک کنسپٹ ہے کہ ماہ رمضان میں کوئی فوت ہو گیا
जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, कत्ल हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ, किसी भी सूरत में हुआ, और हमारे उलमा अक्सर बेशतर जिनके साथ मेरी भी बैठक है, या हम लोग एक फतवा सादर करते हैं, ये बख्शा गया जी, ये बख्शा। कुरान हदीस क्या कहती है कि जो माह रमज़ान में फौत हुआ या जो मक्का मदीना में फौत हुआ 70 किलोमीटर के दूर में, इन दो बातों में से एक बात पे आपने मुझे कर रहा है, फिर मैं उनकी तरफ जाऊंगा कि क्या वाकई माह रमज़ान के किसी अशरे में कोई फौत होता है तो वो जन्नत का हकदार है? देखिए, जैसे आपने फरमाया कि वो एक शख्स है जो एक्सीडेंट में मारा गया करंट लगने से या अचानक मौत से या हादसाती मौत से, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो हादसाती मौत दुनिया से जाएगा वो शहादत सुगरा के मकाम पे फायज होगा। सुभान अल्लाह। हश्र में वो शहीदों की सफ़ में खड़ा होगा जी जी। और उसके वालिदैन शुहदा के बाप के तौर पर और माँ के तौर पर खड़े होंगे। लेकिन इस माह मुक़द्दस के अंदर ये बाकायदा हदीस तैयबा में मौजूद है कि जिसको इस माह मुक़द्दस में हालत ईमान में इस दुनिया से जाना नसीब हालत हुआ। ईमान में, यकीनन बेईमान के लिए तो कुछ भी हालत नहीं ईमान के, है। बिल्कुल। हालत ईमान में इस माह मुक़द्दस का जो एहतराम करने वाला है, हुज़ूर नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सिर्फ जो एहतराम करने वाला है अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है। तो जो बंदा एहतराम के साथ साथ उसे इन मुक़द्दस सातों के अंदर इस दुनिया से जाना नसीब होता है, चूँकि उसकी सांस सांस इबादत में मशगूल होती है, उसका सोना भी इबादत में, उसका खाना पीना भी इबादत में, गोया वो बतौर आबिद दुनिया से रुखसत हो रहा है और वो बेहिसाब जन्नत अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है, बशर्ते के हुकूकुल इबाद के अंदर उसने सुस्ती ना की हो। ये जुमला ऐसा है जो आखिरी हकूकुल इबाद किसी सूरत किसी हालत में भी माफ़ नहीं है। माफ़ नहीं। अल्लाह ताला अपने हुकूक माफ़ फरमाता है, नमाज में, रोज़े में, हज में, ज़कात में, तस्बीह और तहलील में। अगर कहीं कमी कोताही है उसकी माफ़ी है। हकूकुल इबाद में तो एक दिल आज़ारी की हुई हो तो वो भी नहीं माफ़ होती है। सुभान अल्लाह। रास्ता में चलते हुए आपने किसी से चने खरीद रहे हैं, एक चना ऐसे ही मुंह में डाल लिया है, वो बिना इजाजत के वो माफ नहीं है। नहीं है। मतलब आपको बाकी हुकूकुल्लाह की हुकूकुल्लाह माफ माफी होंगे, है। हुकूकुल इबाद माफ नहीं होंगे हुकूकुल उसमें। इबाद में मतलब वो इस महीने में क्या काबे में भी मर जाए, अल्लाह वो जो है वो हालत जंग में शहीद हो जाए, हुकूकुल इबाद उसके लिए भी उसकी माफी की कोई गुंजाइश नहीं। हुकूकुल इबाद माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। जी मुफ्ती साहब, अब इस सिलसिले को हम लेकर चल रहे हैं तो मैं आपकी तरफ जाऊंगा। आजकल हमारा एक कंसेप्ट है कि जो हम फितराना देते हैं, फितराने की आज भी मैंने एक देखा कि सऊदीया से वो था, तो उसमें जो का एक अपना रेट है, आपके पास जो है इसका जो आटा है, गंदुम है, उसका अपना एक रेट है 300 समथिंग। अभी मेरी बात हो रही थी अली साहब से, तो उन्होंने बताया 320 रुपये। तो मुख्तलिफ आए हैं, तो आप मुझे बताएं कि एक तो इनको हमारे जितने भी देखने वाले व्यूअर्स को बताएं कि क्या वो हम आखिरी अशरे में दें, पहले दें, पूरा साल दे सकते हैं, ताकि इन गुरबा मसाकीन लोगों की इमदाद कैसे हो सके। उस पर एक तो बता दें कि कितना फितराना कितना हो जाए और कब दे से। मैं इस हवाले से अर्ज़ करूँगा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन आलिशान को देखें तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आपसे मरवी ये हदीस मुबारक है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सदक़ा फ़ितर को इसलिए फ़र्ज़ किया है ताकि जो माह रमज़ान मुबारक के अंदर बतकाज़ा बशरी इंसान होने के नाते जो इनसे गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं उनकी पाकीज़गी का सामान भी हो जाए और साथ साथ मसाकीन के खाने का एहतमाम भी हो जाए। अब आए ये कि हम ये सदक़ा फ़ितर किस वक्त अदा करें और किस तरीके से अदा करें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो सदक़ा फ़ितर की मिक़दार बयान फरमाई है, जिस तरफ आप भी इशारा कर रहे थे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सा गंदम का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, वो कितना बनता है जी, ये 2.25 सेर 2.25 सेर बनता है। ये इस वक्त तकरीबन इसकी जो मालियत और कीमत बनती है वो 340 रुपये। एहतियातन बंदा 350 रुपये दे दे। और सदक़ा फ़ितर दे किस वक्त? वैसे तो सदक़ा फ़ितर वाजिब होता है ईद उल फ़ितर वाले दिन सुबह की अज़ान के बाद से, यानी कि और नमाजी ईद में जाने से पहले। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स के साथ नाराज़गी का इज़हार फरमाया है जो आदमी सदक़ा फ़ितर अदा नहीं करता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो उसे हमारी ईदगाहों के करीब आने की ज़रूरत नहीं है जो सदक़ा फ़ितर अदा नहीं करता। अब आया ये कि हम ये सदक़ा फ़ितर माह रमज़ान मुबारक में भी अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस हवाले से हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो मरवी हदीस मुबारक
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी इस माह रमजान मुबारक के अंदर अगर नफल अदा करता है, कोई भी नफली इबादत है, इसमें सिर्फ नफल नमाज नहीं है, कोई भी नफली इबादत है, अगर नफली इबादत करे तो अल्लाह फर्जों के बराबर सवाब अता फरमाता है। तो इस माह रमजान मुबारक के अंदर अगर कोई आदमी सदका करना चाहता है तो वो सदका वैसे नफली सदका भी करे तो उसे फर्जों के बराबर सवाब मिलेगा। इसी तरीके से अगर कोई आदमी फर्ज अदा करता है तो उसको 70 फर्जों के बराबर सवाब मिलता है। किसी ने ज़कात अदा करनी है, ये सदका वाजिबा है ज़कात, जिस आदमी ने ज़कात अदा करनी है वो माह रमजान मुबारक के अंदर अदा करे ताकि उसको 70 फर्जों के बराबर उसे अजर और सवाब मिल जाए। और इसमें एक और फायदा जो होगा, जो गुरबा यतामा मसाकीन है उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त हो जाएगा और वो माह रमजान मुबारक सही तरीके से अपना माह मुबारक गुजार भी सकेंगे। और हुजूर अलैहिस्सलाम का ये जो फरमाने आलिशान है, इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि ये वो महीना है युज़ादु फीहि रिज़्कुल मुमिन, जिसमें बंदा मोमिन के रिज़्क में इजाफा कर दिया जाता है। तो जहां पे उमरा जो मालो दौलत रखने वाले, सरवत रखने वाले वो आले ईमान है, तो वहां पे फुकरा गुरबा यतामा मसाकीन वो भी आले ईमान है। तो अब उनके रिज़्क़ हलाल में किस तरीके से इजाफा होगा, उसमें कैसे बरकत आएगी। अगर उनके पास कमाने के इतने मौके नहीं है तो जो अहले सरवत हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालो दौलत अता फरमाई है, वो अपने सदकाते नाफिला के जरिए से उनकी मदद करें, सदकाते वाजिबा के जरिए से यानी ज़कात के जरिए से उनकी मदद करें। रहा सदका फितर का, तो वो सदका फितर ईद से पहले भी अदा कर सकते हैं। वैसे उसको ईद उल फितर वाले दिन अदा करना वो वाजिब होता है, लेकिन उससे पहले अगर कोई आदमी इस नीयत के साथ अदा करता है कि ये आदमी मोहताज है और जरूरतमंद है और इसको मैं दूंगा तो इसका माह रमजान मुबारक सही तरीके से गुजर जाएगा, तो उसको खाने का बंदोबस्त करा दें। और फिर उसको एक और अजर व सवाब भी मिलेगा कि जब आप सदका फितर माह रमजान मुबारक के अंदर दे देते हैं, वो जाहिर बात है वो सहरी भी करेगा, जाहिर बात है वो उसमें रोजा भी अफ्तार करेगा। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो आदमी किसी को रोजा अफ्तार कराता है तो अल्लाह उस शख्स को नारे जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। सहाबा कुबार रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर आदमी ऐसा नहीं है जो किसी को पेट भर के खिलाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई एक घूंट दूध के साथ किसी को रोजा अफ्तार करा दे, एक खजूर के साथ किसी को रोजा अफ्तार करा दे, अगर किसी के हाथ दूध या खजूर ना हो तो पानी तो हर घर में होता है, पानी के साथ अगर रोजा अफ्तार कराए तो अल्लाह ताला उसे भी ये अजर व सवाब अता फरमाएगा। और किसी को जो पेट भर के खिलाए, ये अपने सदकात, चाहे सदकात वाजिबा, चाहे सदकात नाफिला, चाहे सदका फितर हो, इसके जरिए से जब रोजा अफ्तार कराता है वो पेट भर के सैर होके खाता है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कयामत वाले दिन अल्लाह उसे मैं मोहम्मद मुस्तफा के हौज़े कौसर से ऐसा शरबत पिलाएगा कि वो कभी प्यासा नहीं होगा, यहां तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और हुजूर सैयदी नसीर मिल्लत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं क्या खबर किसको कब जामे कौसर मिला, क्या खबर किसको कब जामे कौसर मिला, हम तो उनकी अदा देखते रह गए और नेको बद पे हुआ उनका यकसा करम, लोग अच्छा बुरा देखते रह गए। सुभान अल्लाह। इसी को बढ़ाते हैं, इस पे दो टॉपिक मजीद आते थे, वक्त हमारा अपना ही है। जैसे इरशाद है इत्तकुन नारा वलो बिशक्किन तमरतिन, आग से बचो अगर खजूर का कुछ हिस्सा देकर ही सही। जो आपने बात की इसमें अफ्तारी कराए, सहरी कराएं, किसी की मदद करें, पानी पिलाएं, तो वो उसी जिम्रे में चला जाएगा, बेशक उसको कितना मालो सवाब दे, नीयत पे जाकर ये चलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मुख्तसर बताते चलें कि क्या हम किसी डिजर्विंग सैयद ज़ादे पे, सैयद फैमिली पे जो डिजर्विंग में नजर आ रहा है कि यार ये सफेद पोश हैं, मांग नहीं सकते, इनकी मदद की जाए और मेरे पास इतनी अमाउंट है कि ये अगर मैं इनको दिए जाओ तो क्या हम उनको ज़कात सदकात फितराने पे देंगे या सदके हसना पे हम उनको उनकी मदद कर सकते हैं। जहाँ पर बात आती है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आले बैत तहार की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो खून मुबारक है वो हमेशा के लिए ताहिर मुताहर है, वो पाक है और जिसकी निस्बत उनके साथ हो जाती है वो उन्हें भी पाकीज़गियाँ अता करता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खून मुबारक जिन रगो पै में दौड़ रहा है, गर्दिश कर रहा है, वहाँ पर अहले ईमान को ये चाहिए कि पहली तो सोच इनकी ये होनी चाहिए कि ये जो सदका है ये तो माल की मैल कुचैल है, क्या हम एक पाकीज़ा जगह पे उस मैल कुचैल को इस्तेमाल करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे। हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सादाते कराम हैं उनके लिए खुमस अपने माल का 5वां हिस्सा निकालें और उसे अहले बैत तहार के जो अफराद हैं, सादाते किराम हैं, उनको दें। और अगर उनको आप
مدد کرنا چاہتے ہیں تو بطور تحفہ دیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان الشان ہے تہادو تحابو، تحفے دیے جاؤ، محبت بانٹتے جاؤ. اور اس سے بڑی محبت اور کیا ہوگی؟ آل رسول سے محبت ہو. سبحان اللہ. رسول اللہ کا گھرانہ آپ سے پیار کرے تو پھر آل رسول کے لیے آپ تحفہ دیں، گفٹ دیں، تاکہ وہ اپنی زندگی آسانی کے ساتھ بسر کر سکیں. بہت بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ ہمارے سامعین کو سمجھایا. اسی کو اہل بیت پر بات کرتے ہوئے میں تو چاہوں گا کہ علی رضا بھائی آپ ہمیں 5 تن کا، میں تو 5 تن کا غلام ہوں، ایک آپ کو پتا ہے آپ کے استاد محترم کا پڑھا ہوا اور دادا استاد کا لکھا ہوا کلام ہے، اسی نسبت کو چلاتے ہوئے آپ کو یہ جو کلام ہے یوسف قمر صاحب کا لکھا ہوا ہے. اچھا اچھا. لیکن چونکہ آپ نے منقبت کے حوالے سے جی بات کی ہے تو میں منقبت انشاءاللہ پیش کر دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میری خواہش ہے کہ مجدد نعت حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین بسم اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لکھے ہوئے کلام، ایک پنجابی کلام، منقبت اینڈ پہ کرتے ہیں، آپ اپنی مرضی کا کلام کریں انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی میں منقبت کو جی بسم اللہ. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں سبحان اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. حاضر اور اس کے بعد انشاءاللہ جی بسم اللہ بسم اللہ کر لیجیے گا. ایک پنجابی کلام میرے ذہن میں آ رہا ہے، اس کے صرف 2 اشعار. جی بسم اللہ. بے دل ہو کے دل دے وچوں نار نکلن میم دے، میں ولوں کیوں بے پرواہی آقا، میں ولوں کیوں بے پرواہی، مالک لطف امیم دے. نوری رل مل جھمبر پاوڑ تے ایک دوجے نو آنکھ سناوڑ، نوری رل مل جھمبر پاوڑ تے ایک دوجے نو آنکھ سناوڑ. آؤ عرشیو آن کے ویکھو رتبے در یتیم دے. آؤ عرشیو آن کے ویکھو رتبے در یتیم دے. خفی جلی دکھ رہن نہ باقی تے ظاہر باطن صاف ہووے. خفی جلی دکھ رہن نہ باقی تے ظاہر باطن صاف ہووے. ہتھ کدیجے نبض دے اوتے آوڑ مدنی حکیم دے. ہتھ کدیجے نبض دے اوتے آوڑ مدنی حکیم دے. خفی جلی دکھ رہن نہ باقی تے میرا ظاہر باطن صاف ہووے. ہتھ کدیجے نبض دے اوتے آوڑ مدنی حکیم دے. ہتھ کدیجے نبض دے اوتے آوڑ مدنی حکیم دے. جس نے ریاض خستہ پھڑیا لڑ حضرت دے دامن دا. جس نے ریاض خستہ پھڑیا لڑ حضرت دے دامن دا. نہیں ٹھکن گے اس دے نیڑے شعلے نار جہیم دے. نہیں ٹھکن گے اس دے نیڑے شعلے نار جہیم دے. میں ولوں کیوں بے پرواہی،
مالک لطف امیم دے. اب حضرت جی بسم اللہ. آپ حکم فرمائیں کہ پنجتن پاک یا سیدہ پاک کی بارگاہ میں جو آپ بسم اللہ. فرماتے ہیں. جی بسم اللہ. مرکز تو سیدہ کی ذات ہی آخر میں ہو. جی سیدہ پاک کی بارگاہ. جی بسم اللہ. سبحان اللہ. پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، پڑا ہوں در پہ، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا. نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا. تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی، تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی، میں ایک غریب، میں ایک غریب تیری گرد راہ یا زہرا، میں ایک غریب تیری گرد راہ یا زہرا. اور مقطع بروز حشر نا پرسا ہو جب کوئی اس کا، بروز حشر نا پرسا ہو جب کوئی اس کا، ملے نصیر کو، ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا، پڑا ہوں در پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی بھائی، آپ ہمارے ان ثنا خوانوں کے لیے جو کسی بھی ثنا خوان کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس پلیٹ فارم پہ آنا چاہتے ہیں یا اپنی ریاضت کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کچھ میسیج دینا چاہیں تو یہ کیمرہ آپ کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حضرت صاحب، سب سے بڑی جو آپ نے کیا فرمایا، کس کو بڑھانا چاہتے ہیں؟ جو بھی ثنا خوان پڑھنا چاہتا ہے، ریاض کا اپنی ریاضت کو بڑھانا چاہتا ہے، ریاضت کو بڑھانا چاہتا ہے، اور جس کے ہاں جی. سب سے بڑی ریاضت اخلاص ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. سلامت رہیں. سب سے بڑی ریاضت اخلاص ہے. سب سے بڑی ریاضت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ناز کا اور سرکار کی نالین پاک کا صدقہ. ہم نے بڑے بڑے ریاضوں والے دیکھے اور آواز نہیں نکلتی ان کی بعض دفعہ. بے شک.
اور کئی ہم جیسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن سرکار کی نالین کا صدقہ، سیدہ پاک کی خاص عطا کا صدقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت، تو سب سے بڑی ریاضت اخلاص ہے۔ ہمیشہ اپنے اندر اخلاص، آپ چاہے ابھی آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے یا جتنے بھی نعت خوان مجھے سن رہے ہیں یا سنیں گے اس پروگرام کو، حضرت صاحب کے پلیٹ فارم سے میرا یہی پیغام ہے کہ ریاضت سب سے بڑی یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص انسان پیدا کرے، اور یہ حقیقی معنوں میں یہ سمجھے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجا کرو۔ تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اور میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر اس میں ریاکاری بھی شامل ہو وہ پھر بھی قبول ہی قبول ہے۔ ریاکاری اگر کسی عبادت میں ہو وہ قبول نہیں ہے، لیکن درود شریف ایسی عبادت ہے کہ اس میں اگر ریا بھی شامل ہے تو وہ قبول ہے۔ تو ریاضت اپنی جگہ پہ ہے، کرنی چاہیے انسان کو، وہ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اخلاص، والدین کا ادب و احترام، اپنے استاد کے ساتھ عقیدت اور محبت، اور جب ایک کسی در کے ساتھ آپ جڑ جائیں نا، پھر اسی در کے ہو جائیں، چاہے وہاں سے آپ کو کامیابی مل رہی ہے وقتی طور پہ یا نہیں مل رہی، دروازہ آپ نے جو ایک پکڑ لیا ہے نا، اسی دروازے پہ بیٹھے رہنا ہے، تو پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انعامات، وہ کرم نوازی کرتا ہے کہ وہ انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ دو میسیج اور پیغام تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیت اطہار کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی، اولیاء اللہ کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ مفتی محبوب الرحمان قریشی صاحب، آپ نے فطرانے کا بھی ذکر کر دیا، خمس کا بھی ذکر کر دیا، یہاں پر اگر زکوٰۃ کا ذکر بھی ساتھ ہو جائے تو اس لیے یہ ہے کہ ایک تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور کتنی آپ کے پاس اماؤنٹ ہو، سونا ہو، پراپرٹی ہو، کاروبار ہو، وہ اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے۔ یہ تو عام فہم ہے، 2.5% ہر بندے کو پتہ ہے، لیکن اگر اس کو تھوڑا سا تفصیلی بتا دیں گے تو، اور یہ پوری دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر اس کو رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں، لیکن پورا مہینہ آپ ایک بندے کو، سفید پوش کو اس ویٹنگ پہ لگائیں کہ مہینہ رمضان کا آئے گا تو آئی ڈی کارڈ لے کے آنا، میں تمہیں دوں گا۔ تو یہ بھی تھوڑا ذکر کر لیں کہ یہ بھی ایک است نفس مجروح کرنے والی بات ہے۔ پہلے زکوٰۃ پہ بتا دیں کہ کس اماؤنٹ پہ کتنا کیا ہونا چاہیے۔ میں سب سے پہلے تو جو علی بھائی نے گفتگو کی ہے اس پر ایک بات کرنا چاہوں گا، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شناخت خوانی کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، تو میرے ذہن میں ایک شعر آیا، وہ شاعر کہتے ہیں کہ اخلاص ہو، محبت ہو، الفت ہو، وفا ہو۔ سبحان اللہ۔ اخلاص ہو، محبت ہو، الفت ہو، وفا ہو، پھر کہیں جا کے محمد کی ثنا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ زکوٰۃ کے لیے سب سے پہلی چیز جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جو اصل بیان فرمائی ہے، اور اس کے لیے فقہا نے جو وضاحتیں کی ہیں، تو اس میں 52.5 تولے چاندی، اس کی مالیت اس وقت جو پاکستان کے اندر اس کی مالیت بنتی ہے اس کا بندہ حساب لگائے، اور جس وقت بھی آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہو تو اپنی زکوٰۃ کا نصاب اس چاندی کے نصاب کے برابر کریں۔ آپ دیکھیں کہ میرے پاس مالیت اتنی اماؤنٹ موجود ہے، اور اس کی مالیت اس نصاب کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ مثال کے طور پر اس وقت کوئی 95-96 ہزار کے قریب چاندی کی جو اماؤنٹ ہے وہ پہنچتی ہے 52.5 تولے چاندی کو۔ تو اگر کسی کے پاس اتنی اماؤنٹ پڑی ہے تو اس کے اوپر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے، یعنی کہ 1 سال اس کے اوپر گزرے گا تو اس پر پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جو سونا ہے، سونے کا جو نصاب ہے وہ 7 تولے سونا ہے۔ اگر کسی پاس 7 تولے سونا ہے تو اس میں سے جس وقت زکوٰۃ نکالے گا تو اسی اعتبار سے وہ زکوٰۃ نکالے گا جس طریقے سے آپ نے کہا ہے 2.5%۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس مال تجارت موجود ہے، یعنی وہ کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور اس کام میں مثال کے طور پر اس کی اگر دکان ہو، موبائل کی دکان ہے، تو اس کے پاس جتنا بھی مٹیریل پڑا ہے اس سارے کے اوپر اس کی زکوٰۃ نہیں آئے گی، یعنی کہ اس نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہوئی ہیں کہ جن میں وہ اپنا سامان رکھ کے فروخت کرتا ہے، وہ اس کی ضرورت کی ہیں۔ اسی طریقے سے بیک گراؤنڈ پہ اس نے الماریاں بنائی ہوئی ہیں، بے شک ان کی مالیت اس نصاب سے زیادہ ہو گئی ہے، لیکن ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اب زکوٰۃ اس نے جو دینی ہے، جو اس کے اوپر اسے پروفٹ ملتی ہے مال تجارت پر، اس پر وہ زکوٰۃ دے گا۔
اب زکوٰۃ دینے کا جو طریقہ کار ہے، اسی طریقے سے جو گندم ہے، جو ہیں اور دیگر جو اشیاء ہیں، اجناس ہیں، ان کی بھی جو زکوٰۃ ہے وہ الگ الگ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر وہ زمین ایسی ہے کہ برانی زمین ہے تو اس کے اوپر جو عشر لازم آتا ہے، عشر اس میں سے نکالیں گے۔ تو یہ جتنی بھی زکوٰۃ کی اقسام ہیں، اور گائے، بھیڑ بکریاں جو ہیں 40 بکریاں ہو جائیں تو ان میں سے زکوٰۃ دینا، تو یہ جتنی بھی اقسام بیان کی گئی ہیں زکوٰۃ کی، ان میں سے جس وقت زکوٰۃ دی جائے گی تو اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پر قطع گرامی میں بتاؤں کہ جو زیور آپ کا بینک میں پڑا ہے، جی جی جس کے اوپر آپ نے لون لیا ہے، جی جی جس کے اوپر آپ نے لون لیا ہے، وہ پراپرٹی تو آپ کے، وہ اپنے بینک پہ رکھا ہوا ہے، جی جی، اس پہ کیا ہوگا؟ جو آپ نے رکھا ہوا ہے بینک میں لاکر میں رکھا ہوا ہے، بینک میں رکھا اور اس کے اوپر آپ نے قرضہ لیا ہے، جی یہ نہیں سیو نہیں کیا، آپ نے قرضہ لیا ہے، جی جی، اس کے اوپر کیا ہوگا؟ قرضہ لیا ہے اور وہ رہن ہے، رہن کے طور پر جی آپ جی، نے رکھا ہوا ہے کہ جس وقت میں یہ قرضہ لوٹاؤں گا اور پھر میں اپنا جو مالک ہو جاؤں گا، جو سونا ہے وہ میں واپس لے لوں گا۔ اب کیونکہ وہ جو سونا ہے یا اور کوئی ایسی چیز ہے جو کسی کے ہاں رہن کے طور پر رکھی جائے، گروی رکھی جائے، تو وہ اس کی قبضہ کے اندر نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس پر بندے کا قبضہ اور دسترس ہونی چاہیے۔ جب اس کے اوپر قبضہ ہو اور تصرف کر سکتا ہو اس میں، اب اس مالیت میں وہ تصرف نہیں کر سکتا، تصرف کے لیے اس نے جو چیز لے لی ہے اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ اگر وہ اماؤنٹ پہنچتی ہے زکوٰۃ کے نصاب کو تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم آئے گی۔ ابھی اسٹوڈیو سے ایک سوال آیا کہ مجھ سے یہ بات پتہ کریں کہ فار ایگزامپل کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے برڈز کا، پرندوں کا، جانوروں کا، اس کے پاس ایک اماؤنٹ سفیشینٹ ہے کہ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کے پرندے ہیں یا جانور ہیں، سال ہو گیا ہے، اس میں سے ہم ابھی ان کو کھلا رہے ہیں، ان کو پال رہے ہیں، جانور ہو یا کوئی چیز بھی ہو، تو کیا وہ جس اماؤنٹ کی ہم نے پرچیزنگ کی ہوئی ہے، سال ہو گیا، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ اس میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جن چیزوں کا ذکر فرمایا اور فقہا نے، وہ حلال جانوروں کا ذکر خیر ہے۔ جی، حلال جو جانور ہیں ان کی جو ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اور جو حرام جانور ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ رہا یہ کہ ان کے اوپر جو اماؤنٹ صرف کی جاتی ہے تو آیا کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو فقہائے کرام یہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی اس طریقے سے شیر اس نے پالتو رکھا ہوا ہے، طوطے ہیں یا مور ہیں یا جس طریقے سے کوئی بھی اس نے پرندہ رکھا ہوا ہے، تو اس کی جو مالیت ہے اس مالیت پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اسے بیچ نہ دے۔ جب تک بیچ نہ دے، جب بیچے گا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم آئے گی۔ بیچنے سے قبل جو ہے وہ ایک حیات ہے، ایک زندگی ہے، جب تک وہ زندہ رہے گی اس کی جو ہے نا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ اس کا جو نصاب ہے نا، نصاب اگر دوسرے جانوروں کو بھی دیکھ کر، حلال جانوروں کو بھی دیکھ کر لگایا جائے تو اس نصاب کو نہیں پہنچتا جب تک اماؤنٹ اس کے پاس جی اماؤنٹ نہیں آئے گی۔ کیونکہ اکثر اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا، چلے اس کو یہ بھی ایک سامعین، آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ آج ہمارے جو پینل ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنے وسیع علم والا ہے کہ یہ ساری رات ہم اس کو پروگرام کو چلاتے رہیں تو چلتا رہے گا۔ اور الوی صاحب بھی بیٹھے ہیں، یقیناً آپ کی جستجو ہوگی کہ ہم جو روزمرہ کے جو ہمارے مسائل ہیں اس کے اوپر ڈسکس کریں۔ اس سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے صدائے احسان کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، یوٹیوب پہ بھی ہے، فیس بک پہ ہے، فیس بک پہ فالو کر دیں، یوٹیوب پہ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو آپ جتنا وسیع کریں گے یہ آپ کا اپنا ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ آج میں یہاں پر بیٹھا ہوں، کل ہو سکتا ہے میں نہ ہوں، تو یہ آپ کا ہے، کل آپ یہاں پر بیٹھیں گے، یہ میری پراپرٹی نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنے اس چینل کو، اپنے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پھیلائیں تاکہ آپ اس سے زیادہ مستفید ہوں۔ جی الوی صاحب، اب ہم نے بہت سارے ٹاپک کو لے کے چلے ہیں، تو اب آخر میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس کو سمیٹیں۔ تو سمیٹتے ہوئے میں آپ کو کہوں گا کہ ابو طالب، یہ بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے، ابو طالب، اور یقین کریں کہ دل کی وہ آواز ہے کہ ابو طالب کو پڑھتے رہیں، سنتے رہیں۔ سرکار ابو طالب ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے کسی بات میں، تو میں کہوں گا ان کی شان میں کوئی تھوڑا سی بات کر دیں، کیونکہ دل کی آواز ہے۔
آغاز سے حضرت صاحب کی یہی خواہش رہی ہے کہ آپ حضرت ابو طالب کے حوالے سے نہیں، مجھے یہ شرف بھی ہے کہ ہمارے وہ جد اعلیٰ ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور حضرت ابو طالب کو یہ شرف ہے کہ ان کے 8 اور بھائی بھی تھے، حضرت عبداللہ کا تو وصال ہو گیا، تو حضرت عبد المطلب نے ایک اجتماعی وصیت فرمائی اور 8 کو رخصت کر دیا اور حضرت ابو طالب کو بٹھا کے فرمایا، اے ابو طالب آپ جانتے ہیں یہ بچہ کون ہے؟ اللہ یہ اللہ کے کارخانہ قدرت میں سب سے بڑی نعمت کبریٰ ہے، اللہ نے یہ میری کفالت میں دی اور میں اپنے بعد آپ کو کی کفالت میں دیتا ہوں، اور قرآن نے اس کفالت کے لیے فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، اے محبوب ہم نے آپ کو در یتیم پایا اور ہم نے آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا، اب ہے وہ پناہ ابو طالب، ہے وہ آغوش ابو طالب، ہے وہ پرورش ابو طالب، ہے وہ صحن ابو طالب۔ رب فرما رہا ہے یہ میری آغوش ہے، ہم نے انہیں اپنی آغوش میں، رب جن کی آغوش کو اپنی آغوش فرمائے وہ آغوش ابو طالب ہے۔ اتنی بڑی نسبتوں کے بعد، اتنی بڑی نسبتوں کے بعد اگر کوئی حضرت ابو طالب کو نہیں پہچان سکا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنے تعصب کی اینک لگا رکھی ہے، وگرنہ وہ ایمان کی روشنی سے دیکھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں، خواتین آتی ہیں، آپ کو پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، وہ دودھ پلانا چاہتی ہیں، آپ روتے رہتے ہیں، جب ماں آتی ہے، مومنہ آتی ہے، مواحدہ آتی ہے، آپ مسکرا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ جو ہمارے نبی کے مقتدی ہیں، آقا مقتدا اور امام ہیں، مقتدی نبی کی یہ شان ہے کہ وہ مشرکہ سے دودھ نہ پئیں اور جب تک مواحدہ نہ آئیں روتے رہیں، اور جب مواحدہ آئیں تو مسکرا دیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کے چولہے سے پکا ہوا کھا رہے ہوں اور ان کی آغوش میں پرورش پا رہے ہوں۔ حضرت ابو طالب اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ یہ 2 ایسی ہستیاں ہیں جن کو اگر سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی پرورش ان 2 ہستیوں نے فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ذات کے طور پر نہیں ہے، بلکہ آپ ایک کردار کے طور پر ہے، آپ ایک سیرت مبارکہ کے طور پر ہے، آپ کا وجود رسالت کا شاہکار ہے، آپ کی پرورش براہ راست رسالت کی پرورش ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پروردگار آج ایک شخص سائیکل کا ٹھیا لگاتا ہو جس کی مقدار 15,000 روپیہ ہوگی اس کی پورے اس کی، اور وہ جب کسی نماز کے لیے جا رہا ہو یا کسی کام کے لیے تو وہ کہتا ہے میں کوئی ایماندار بندہ تلاش کروں جو پیچھے اس کو سنبھال کر رکھے۔ رب تعالیٰ نے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی بے ایمان کے پاس اپنی اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ دے۔ اور پھر حضرت ابو طالب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت حضرت ابو طالب نے اس وقت فرمائی، نبی رحمہ کہہ کر، رسول کہہ کر اور عبداللہ کہہ کر، کتنے کتنے مقدس ناموں کے ساتھ اس وقت نعت کہی جب حضور نبی کریم نے اعلان نبوت فرمایا ہی نہیں ہے۔ ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال عمر ہے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ خبر ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صاحب کردار ہیں، صاحب عزت و عظمت ہیں۔ آپ نے اپنا سامان تجارت دے کر بھیجا اور پھر جب واپس آئی اپنے غلام سے پوچھا کیسا پایا؟ انہوں نے کہا یہ تو الگ سی ہستی ہے، یہ کسی مال کے اوپر جتنا بھی مال تھا اس کے اندر جو عیب تھا بتا کر بیچتے رہے ہیں، اور انہوں کی نہ آواز بلند ہوئی نہ انہوں نے کوئی جھوٹ بولا ہے، ان کا کردار تو اتنا نکھرا ہوا ہے کہ یوں لگتا ہے اللہ نے ملائکہ کے اوپر بھی جس کردار کو فوقیت دی ہے وہ یہ ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے آقا کی کردار کو دیکھ کر پیغام نکاح بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت یہ نہیں کہا رسول خدا نے کہ آپ ملکۃ العرب ہیں، مکے کی سب سے بڑی تاجرہ ہیں، فوراً نکاح کو قبول کرے پیغام نکاح کو، نہیں، آپ نے کہا میں اپنے والد حضرت ابو طالب سے مشورہ کروں گا، اگر انہوں نے اجازت دی تو نکاح کروں گا۔ یہ آج کے نوجوانوں کے لیے بھی ہے کہ تمہیں جب ماں باپ پال پوس کر بڑا کریں تو جب جوان ہو جاؤ تو اس وقت اتراؤ نہیں، اکڑو نہیں، تکبر نہیں کرے، ماں باپ کو چھوٹا نہ سمجھو۔ رسول اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس ابو طالب نے مجھے پالا ہے ان کے حکم اور مشورے کے بغیر میں ملکۃ العرب سے بھی نکاح نہیں کروں گا۔ حضرت ابو طالب نے جب کہا کہ اے رسول رحمت، وہ صرف تاجرہ نہیں ہے، وہ مکے کی سب سے بڑی طاہرہ اور پاک باز خاتون ہے، اس لیے آپ نکاح کریں۔ جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف جو خزانے کی چابیاں تھیں
وہ اونٹوں کے اوپر لاد کر لائی گئی. اور جب سونا چاندی اور زیورات رکھے اور ان کا ڈھیر لگتا ہے، ایک طرف رسول خدا ہیں، ایک طرف سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، درمیان میں وہ ڈھیر لگتا ہے، دونوں ہستیاں چھپ جاتی ہیں. یہ اسلام کے اوپر جتنا مال سیدہ خدیجہ نے خرچ کیا ہے اتنا کسی نے خرچ نہیں کیا ہے. فرق اتنا ہے کہ جس نے باغ دیا، جس نے اونٹ دیے، ان کے تذکرے موجود ہیں. سیدہ خدیجہ کا تذکرہ اس لیے نہیں ہے، سب کچھ جو دے دیا اور اتنا کچھ دیا کہ جس کو حساب میں نہیں لایا جا سکتا. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اگر گھر کے باہر کوئی محافظ رسالت ہے تو اس کا نام حضرت ابو طالب ہے، اور اگر گھر کے اندر کوئی رسالت کی جو ہے وہ تسکین دینے والی ہے، رسالت کو اپنی آغوش میں لینے والی ہے، تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ہستی ہیں. ان دونوں ہستیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی ڈھارس بندھائی کہ شاعر نے کہا تھا کہ اے ابو طالب تیری اولاد کی بکھری ہوئی قبریں یہ بتاتی ہیں کہ تو نے سرور دو عالم کو ٹوٹ کے چاہا ہوگا. جس ہستی کے دسترخوان سے دعوت توحید پکتی ہو اس ہستی کا نام ابو طالب ہے. وہ ہستی جو شاب ابی طالب میں 3 سال سوشل بائیکاٹ برداشت کرنے کے بعد آقا فرمائیں اے ابو طالب جا کر کفار مکہ سے کہہ دیجئے وہ تمہارا معاہدہ دیمک چاٹ گئی ہے. ایک بار بھی نہیں کہا یا رسول اللہ آپ تو وہاں گئے نہیں ہیں، میں وہاں سے دیکھنا ہوں. کہا آقا میں آپ پہ اتنا گہرا ایمان رکھتا ہوں، جو آپ کی زبان اقدس سے نکل گیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے. حضرت ابو طالب سے بڑا ایمان روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. اور اگر اسلام کو ایک جملے میں بیان کرنا چاہوں میں تو میں یہ کہوں گا کہ 4,500 آیتیں جس صحن ابو طالب میں اور آغوش ابو طالب میں اتری ہیں، اس ابو طالب کی حویلی کی رسم و رواج کا نام اسلام ہے. دو شعر میں صرف حضرت ابو طالب کی. جی بسم اللہ. لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، ابو طالب کا قلم دان کہاں سے لاؤں، ابو طالب کا. تیرے کہنے پہ میں عمران کا انکار کروں، تیرے کہنے پہ میں عمران کا انکار کروں، پھر محمد کا نکاح خان کہاں سے لاؤں، پھر محمد کا. جس کا بیٹا جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں، اتنا مضبوط مسلمان
جانے کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سامعین جی تو نہیں چاہتا اس پروگرام کو کلوز کروں. جو آخری ٹاپک میں نے چھیڑ دیا, الوی صاحب تو ساری رات لینے کے چکروں میں ہیں. میں ان سے ضرور ریکویسٹ کروں گا, مجھے آلریڈی میرے MCR میں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک نشست ان کے ساتھ 21 رمضان کی اگر ہو جائے, یا جس میں آپ آخری عشرے میں کرنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے کروں گا. میں تو کہتا ہوں شک کے ایمان ابو طالب پر شک مت کرو. میں کہتا ہوں ایمان ابو طالب پر شک مت کرو, اپنا شجرہ تو پہلے جا کے دیکھو. ٹھیک ہے نا؟ کیوں کہ یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے. سرکار نے فرمایا, انہوں نے نعت میں بھی کہہ دیا کہ نکاح سرکار نے فرمایا. ٹھیک ہے, نہیں ہے ثابت کرو کہ انہوں نے نہیں پڑھایا, ثابت کرو. یہ بھی ثابت کرو کہ سرکار کی پرورش ابو طالب نے نہیں کی. یہ بھی ثابت کرو حفاظت ابو طالب نے نہیں کی. کیسی باتیں کرتے ہو, اپنے ایمان پہ شک کرو, ایمان ابو طالب پہ مت کرو. اللہ اکبر. سامعین میں اپنے ان تینوں مہمانوں کا, محترم جناب علامہ محمد حیدر الوی صاحب, میں آپ کا تہ دل سے, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ کس طرح کروں. اور پھر میں اپنے چھوٹے بھائی علی رضا ارشد, جس کی مرہون منت سار آج کا یہ جو پروگرام سجا, یہ سارا علی رضا ارشد کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے خوبصورت علماء ہمارے ساتھ لائے. پھر ہمارے بھائی گولڑوی, میں تو گولڑوی اس لیے کہوں گا کہ ہماری نسبت بھی ہے. اور پھر اس کے بعد مفتی محبوب الرحمان قریشی بھی ہیں. اور یہ قریشی جو ہے, قریش کہاں سے چلتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے, سرکار کی نسبت ہے. اور جن سادات میں رہ کر, گولڑوی میں رہ کے ان کی تربیت ہوئی, اس پہ بھی میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. آپ تینوں مہمانوں کا میں بہت مشکور ہوں. پھر اپنے ان لوگوں کا جو ابھی تک ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آسٹریلیا سے طاہر بھٹی صاحب ہیں, احتشام بھٹی ہیں, ان کی بھی دادی ریسنٹلی پرسوں فوت ہوئی, ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کیجیے گا. اور UK سے توقیر عباس کیانی صاحب ہیں, ریگولر ہمارے کالر ہیں. اس کے بعد نعیم ہیں, راجہ نعیم صاحب, میں ان کا بہت مشکور ہوں. دبئی سے عمر ہے, بلال ہے, میں ان کا بہت مشکور ہوں. اور اپنی پوری ٹیم, عبداللہ گل مدنی کا, رانا محمد ناصر کا, عثمان کا, اسرار کا, جتنے بھی ہمارے بیٹھے, محسن نقشبندی, ان کا, خاور اسٹوڈیو کا, ان سب کا, ندیم بھائی کا, طارق بھائی ہمارے کیمرے پہ, ان کا مشکور ہوں. اور پھر ہمارے ان سپانسرز کا, جنا انسٹیٹیوٹ آف انفارمیٹک اینڈ کامرس راولپنڈی, JJ گروپ آف کمپنیز اسلام آباد, جنید اینڈ جواد کنسلٹنسی پرائیویٹ لمیٹڈ اسلام آباد سپورٹس, ڈیرا راجہ شاہد محمود تمہ اسلام آباد, عارف فوڈ, عتیق فوڈ راولپنڈی, برگ منرل واٹر راولپنڈی, صدائے احسان حج عمرہ, جس کا پیغام ہے کہ آپ اگر سرکار کے روزے پر نیت سے جانا چاہیں تو آئیں, ہم آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ. اور سویٹ پیلس, جس کا نام لیتے ہی ہمارے منہ میں سویٹ کا مزہ آ جاتا ہے. اور خاور پوری ٹیم, خاور پروڈکشن کی پوری ٹیم کا, فاخر لودھی کا, مانی استاد کا بہت مشکور ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.